الكريم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق معلی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم ولن یذیک رسول اللہ جاؤک بیذ الکریم تجلی باسم منتقم محمد تاج رسول اللہ کاتبۃ محمد صادق الاقوال والکلم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کریم جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہانہ درس قرآن میں آپ کو مجھے شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 اور 36 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ ہمارے لیے شرف اور سعادت کا باعث ہے کہ درس قرآن جب سے شروع ہوا اس وقت سے لے کر اب تک مسلسل قرآن مجید کی آیات کی شرح و تفسیر کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ آج 35-36 آیت کریمہ سورہ بقرہ کی آپ حضرات کے سامنے پڑھی۔ جو حضرات پچھلے درس میں تھے ان کے علم میں ہوگا کہ پچھلے درس میں ہم نے آیت نمبر 34 کے تحت جو ذکر تھا سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش تخلیق کا، اور پھر اللہ کا حکم ملائکہ کو کہ آدم کو سجدہ کرو، اور اس کے بعد شیطان کا اس سجدے سے انکار کر دینا، اور اللہ کریم جل شانہ کا شیطان کو اپنے دربار سے نکال دینا، ان باتوں کا ذکر ہوا تھا۔ ایک دو باتیں پچھلی آیت کریمہ کے تحت کہ شیطان نے سجدے سے انکار کیا، اور شیطان نے طبیعت بھی اپنی یہی بنائی کہ اسے سجدے سے زیادہ عداوت ہو گئی، دشمنی ہو گئی۔ کہ وہ بات بھی بتائی تھی کہ شیطان نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے معافی طلب کی تو رب نے فرمایا تھا کہ چانس ہیں، لیکن اب بھی آدم علیہ السلام کی مزار کو سجدہ کر دو تو تمہیں معافی مل سکتی ہے، لیکن شیطان نے پھر بھی انکار کیا تھا، آدم علیہ السلام کی مزار کو بھی سجدہ نہیں کیا تھا۔ تو سب سے زیادہ شیطان کو دشمنی، شیطان کے اندر عداوت جو ہے وہ سجدے کے ساتھ ہے۔ تو کریم رب نے بھی اس کے مقابلے میں جو سب سے زیادہ عطا رکھی اپنے بندے پر کہ میں جتنا زیادہ نوازوں گا، تو اللہ کریم نے بھی فرمایا کہ شیطان کو جس چیز سے چڑ ہے اسی پر میں اپنے بندے کو سب سے زیادہ نوازشات ہی عطا فرماؤں گا۔ اب حدیث پاک ہے مشکوٰۃ شریف کے اندر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جس وقت انسان سجدے کی حالت میں جاتا ہے۔ نماز ساری کی ساری شروع سے لے کے آخر تک اللہ اکبر سے لے کے آخر تک اللہ کے قرب کا، اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔
لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زیادہ قریب بندہ اس وقت ہوتا ہے جس وقت انسان سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ اب اللہ کریم جل شانہ نے سجدے پر سب سے زیادہ قرب اپنے بندے کو عطا فرمایا۔ باقی بھی نماز کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھ لیجئے، ایک رکعت کے اندر قیام ایک دفعہ ہے کہ دو دفعہ؟ ایک ہی ہے۔ سورۃ فاتحہ ایک دفعہ پڑھتے ہو کہ دو دفعہ؟ ایک دفعہ۔ سورت کا ملانا بھی ایک رکعت میں ایک دفعہ، رکوع بھی ایک رکعت میں ایک دفعہ، لیکن رکعت ایک ہے اور سجدے دو کیوں رکھے گئے؟ علماء نے مختلف قسم کے جواب دیے، اور جو ایک جواب اس حوالے سے دیا گیا وہ یہ کہا گیا کہ ایک رکعت میں سجدے دو اللہ کریم نے اس واسطے رکھے کہ شیطان کو سجدے سے تھی چڑ، تو رب نے فرمایا اس کو اور زیادہ چڑھایا جائے، جو اللہ کا دشمن ہے اس کو مزید چڑھایا جائے، اس واسطے اللہ کریم نے قیام ایک رکھا، تلاوت ایک بار ہے، رکوع ایک بار ہے، پر سجدہ ایک رکعت میں اللہ نے دو بار کرایا ہے کہ جو دشمن خدا ہے، جو دشمن انبیاء ہے، جو مومنین کا دشمن ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ چڑھایا جائے کہ بندہ ایک رکعت کے اندر ڈبل سجدہ کرے۔ اور پھر زیادہ سجدے کی ترغیب بھی دلائی گئی، کس بات کے ساتھ؟ کہ انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جس وقت سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور ایک اور روایت جس کے اندر سے انعامات کا پتہ چلتا ہے کہ رب کی نوازشات انسان کے ساتھ کس عمل کے ذریعے زیادہ ہوتی ہیں، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ بھی ذکر سجدے کا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت معدان بن طلحہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ایک خادم تھے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ان سے ملا۔ اب یہ بات بڑی توجہ کی ہے، یاد بھی رکھنے کی ہے۔ فرماتے میں حضرت ثوبان سے ملا اور میں نے ان کو کہا اخبرنی بعمل اعملہ یدخلنی اللہ بہ الجنہ۔ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ مجھے ایسا عمل بتاؤ کہ جس عمل کو میں کر بھی سکوں اور اس عمل کے بدلے میں رب مجھے جنت بھی عطا فرمائے۔ اب ایک صحابی دوسرے سے ایک عمل پوچھ رہا ہے کہ مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جو میری بس میں ہو، طاقت میں ہو، میری استطاعت میں ہو، میں کر بھی سکوں اور اللہ کریم اس کے طفیل مجھے جنت بھی عطا فرمائے۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس وقت انہوں نے پوچھا تو وہ ایک دفعہ تو وہ خاموش ہو گئے اور سار مبارک اس طرح جھکا لیا۔ انہوں نے دوبارہ یہی سوال کیا کہ عمل بتاؤ جس کے طفیل اللہ مجھے جنت دے۔ جب دوبارہ پوچھا تو پھر خاموش ہو گئے۔ تیسری بار انہوں نے پھر پوچھا یہی سوال، تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ سألت عن ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے معدان بن طلحہ جو سوال تو مجھ سے کر رہا ہے یہی بات میں نے اللہ کے رسول سے بھی پوچھی تھی۔ مطلب بالکل یہی سوال میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا۔ اب یہ بات شروع میں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جواب اس کا جو ہے وہ میں اپنی طرف سے نہیں دوں گا، میں تمہیں جواب وہی دوں گا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ تو حضرت ثوبان نے بتا دیا کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا تھا یا رسول اللہ ایسا عمل بتاؤ جو میں کر بھی سکوں اور اس کے طفیل اللہ مجھے جنت دے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا علیک بکثرت السجود، سرکار نے فرمایا تھا ثوبان سجدے زیادہ کرتا جا، اللہ اس کے طفیل تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ اب سجدے کو اللہ نے ایک خاص فضیلت عطا فرما دی، باقی عمل کے مقابلے میں سجدے کی ایک خاص اہمیت اور خاص فضیلت رکھی گئی کہ اس عمل کے طفیل اللہ کریم تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ اور آگے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی مزید وضاحت بھی کی۔ سرکار نے فرمایا ثوبان جب تم ایک سجدہ کرتے ہو نا اللہ تعالیٰ ایک رتبہ تمہارا بڑھا دیتا ہے، ایک سجدے سے ایک رتبہ، اور ایک گناہ جو بہت بڑا ہو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو سجدہ گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اور پھر وہ حدیث پاک جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم خاص حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی مسلم شریف کی مشہور ہے، لیکن اس کے اندر سے جو حصہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم خاص جنہوں نے
سرکار کی اتنی خدمت کی کہ گھر جانا بھی انہوں نے چھوڑ دیا تھا کہ میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ہی رہوں گا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں رہتے، مسجد میں آرام فرما ہوتے، اور ڈیوٹی یہ تھی کہ سرکار کو وضو کرایا کرتے تھے، اور رات کے وقت مسجد کے کسی ادھر ادھر کونے میں نہیں سونا، مسجد کے صحن میں جو حجرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرکار کے گھر شریف سے دروازہ کھلتا تھا، اس دروازے کی چوکھٹ پہ سر رکھ کے سو جانا، اور نیت یہ ہوتی تھی کہ سرکار دروازہ کھولیں تو کہیں خود نہ وضو کرنے لگ جائیں، مجھے جگائیں نہیں یا مجھے جاگ نہ آئے، جب چوکھٹ پہ سر ہوگا دروازہ کھلے گا تو آپ پہ ہی جاگ آ جائے گی۔ اس نیک نیتی کے ساتھ حضور کی چوکھٹ پہ سر رکھ کے سو جاتے تھے اور سرکار کی خدمت کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتے کرتے ایک دفعہ حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے فرمایا، سل اے ربیہ آج مانگ لے جو کچھ منگنے۔ دریائے رحمت جوش میں آیا تو حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سعادت مندی کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے دنیا میں اپنی نوکری کا شرف دیا ہے نا، مجھے جنت میں بھی اپنی نوکری کا شرف عطا فرمانا۔ بھائی سادہ ترجمہ یہی بنتا ہے نا کہ میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں جنت میں، تو دنیا میں رفیق ہوں آپ کا، آپ کے قرب میں رہتا ہوں، خدمت کرتا ہوں، تو جنت میں بھی اپنا قرب مجھے دے دینا، یعنی نوکری مجھے جنت میں بھی ملے۔ اے سجدے والی گل یاد رکھنا، میں اس جگہ پہ ایک حدیث اور بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حضرت ربیہ بن کعب اسلمی نے سوال کر دیا نا، نمبر لے گا، اور سرکار چاہتے بھی یہی تھے کہ ربیہ بن کعب اسلمی یہی سوال مجھ سے کرے۔ اس بات پر میں روایت ایک اور سنانے لگا ہوں کہ سرکار کی منشا اور سرکار کی خواہش مبارک بھی یہ تھی کہ ربیہ بن کعب اسلمی مجھ سے یہی سوال کرے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نعمت سب سے بڑی نعمت تھی، باقی ساری نعمتوں سے بڑی نعمت یہی تھی کہ جنت میں سرکار کا قرب مانگا جائے۔ مستدرک امام حاکم اور مسند ابو یعلا کی روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک اعرابی کے گھر مہمان بن کے گئے۔ اس اعرابی کی قسمت پہ سینکڑوں سلطنتیں قربان، جس کے گھر میں اللہ کے رسول مہمان بن کے تشریف لے گئے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مہمان بن کے گئے تو اس اعرابی نے سرکار کی بڑی خدمت کی، مہمان نوازی کی۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بڑی لجپال ہے، تو سرکار نے فرمایا کبھی مدینے چکر لگانا تو پھر ہمیں مل کے جانا۔ جیسے ہم باہر کے کسی شہر میں کسی سے ملے نا تو پھر بندہ کہتا ہے کبھی ساڈے پنڈ آؤ تو پھر سانوں مل کے جایا جائے، تو سرکار نے بھی فرمایا کبھی مدینے آؤ نا تو پھر ہمیں مل کے جانا۔ اور عربی کا چکر لگا مدینہ شریف میں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کر کے فرمایا چل پھر آج مانگ کیا مانگتا ہے۔ اس خدمت گزار عربی سے کہا پھر تو مانگ جو مانگتا ہے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب بندہ ہوں، ایک تو اونٹنی دے دو، ایک اونٹنی جس پہ میں سواری کروں، تو ایک دودھ دینے والی بکری دے دو جس کے ذریعے سے میرے بچے پلتے رہیں، اس کا دودھ پیتے رہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک اونٹنی مانگ لی تو ایک بکری، دودھ دینے والی بکری مانگ لی دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اب دونوں روایتیں اس واسطے ایڈ کی تھیں کہ سرکار نے اس سے بھی فرمایا تھا مانگ جو مانگتا ہے، ربیہ بن کعب سے بھی فرمایا تھا مانگ جو مانگتا ہے۔ ربیہ بن کعب اسلمی نے جنت میں نوکری مانگی، ادھر سرکار نے کچھ نہیں کہا، اور اس اعرابی نے سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی دے دیجیے، ایک بکری دے دیجیے۔ سرکار نے فرمایا تو بنی اسرائیل کی بڈھی بیوی سے بھی نا ماڑا ہی رہ گیا، مانگنا ہو تو پھر تیرے سے بھی وہ بوڑھیا جو بنی اسرائیل کی تھی وہ آگے نکل گئی، اس نے مانگنے میں کمال کی چیز مانگ لی تھی۔ عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا معاملہ ہے؟ اب سرکار نے یہ بات بتائی، کہانی نہیں، سرکار نے سنائی۔ سرکار نے فرمایا جس وقت اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اے موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کے نکل جاؤ مصر سے،
فرعون غرق ہو گیا راستے میں، تو اللہ نے حکم دیا کہ مصر سے لے کے بنی اسرائیل کو یہاں سے نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام بما بنی اسرائیل کی پوری جماعت کے سواریوں پر بیٹھے، رات بھر دن بھر مطلب کافی دیر سفر کرتے رہے، لیکن راستہ کوئی نہ ملا۔ آ کے پھر دیکھتے تو وہیں مصر میں ہی پھر رہے ہیں۔ اس وقت روڈ نہیں تھے، نہ کوئی روڈ پہ رہنمائی اشارہ جات ہوتے تھے، نہ کوئی یہ میلوں کے سنگ لگے ہوئے ہوتے تھے، تو چلتے چلتے پھر وہیں پہ سفر کر رہے ہیں۔ آ کے دیکھتے ہیں تو پھر اسی علاقے میں ہی رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی اتنے ماڑے ہو تم، علاقہ تمہارا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے راہوں کا، معاملہ کیا ہے؟ جب تھوڑی دیر سوچو بچار کی تو بنی اسرائیلیوں نے کہا وہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں راستہ نہیں مل رہا۔ انہوں نے کہا کیا ہے؟ کہا جس وقت اللہ کے پیغمبر، اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا وصال شریف ہوا تھا، تو یوسف علیہ السلام کو یہیں پہ کہیں دفن کیا گیا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ جب تم مصر چھوڑ کے جانے لگو تو میرا تابوت بھی ساتھ لے کے جانا، میرا تابوت بھی ساتھ لے کے جانا۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے وہ وعدہ دیا ہوا تھا۔ آج ہم مصر چھوڑ کے جا رہے ہیں اور یہ تابوت یوسف علیہ السلام کا جس میں ان کا جسد اطہر ڈال کے دفن کیا گیا تھا وہ ہم نے ساتھ نہیں لیا۔ انہوں نے فرمایا تھا وہ تابوت بھی ساتھ لے کے جانا اور مجھے اپنے باپ حضرت یعقوب کے پہلو میں فلسطین کے علاقے میں جا کے دفن کرنا۔ تو اس ارادے کے ساتھ انہوں نے ہم سے وعدہ لیا تھا اور ہم نے وہ تابوت نہیں لیا، شاید اس وجہ سے ہمیں راستہ نہیں مل رہا۔ یہ سرکار بات سنا رہے ہیں۔ پھر اس بنی اسرائیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے تابوت کا پوچھا بھائی دفنایا کتنے آئے؟ وقت گزر چکا تھا کافی۔ اب یہ جو قوم تھی یہ یوسف علیہ السلام کے دور کی نہیں تھی، انہوں نے یہ بات سنی ہوئی تھی نسل در نسل اپنے وڈیروں سے۔ انہوں نے کہا یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام کا مزار تابوت ہم نے کہاں پہ بنایا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر کوئی لبو ایسا بندہ جس کو پتہ ہو کہ تابوت مزار یوسف علیہ السلام کا کہاں پہ بنایا گیا۔ علاقے میں پھرے تو اس وقت بنی اسرائیل کی ایک بہت زیادہ عمر کی لمبی عمر گزارے ہوئے ایک بڑھیا تھی، وہ ملی، اس کو پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے یوسف علیہ السلام کا مزار کہاں پہ ہے؟ تو اس نے کہا مجھے پتہ ہے۔ تو لوگوں نے کہا بھائی ہم آپ نہیں پوچھتے، ہم بھیجتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ جا کے پوچھیں کہ تابوت کہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا، کہ یہ بڑھیا ان سے بتائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خاتون سے جا کے پوچھا بھائی پتہ ہے تجھے؟ اس نے کہا ہاں پتہ ہے۔ تو فرمایا بتاؤ۔ اس نے کہا مفت میں تو نہیں بتاؤں گی۔ آئی سمجھ؟ کیا کہا کہ مفت میں تو نہیں بتاؤں گی، کچھ لوں گی تم سے تو اس کے بدلے میں تمہیں اس صندوق کا تابوت کا پتہ بتاؤں گی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم، اب ڈیمانڈ کر دی بیوی نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب سے رابطہ کیا تو رب نے کہا موسیٰ کوئی بات نہیں، مانگنا اس کا کام ہے، حامی بھرنا تیرا کام ہے اور عطا کرنا میرا کام ہے۔ انکار کی کیا ضرورت موسیٰ؟ پوچھو صحیح بھائی تابوت کا پتہ بتا کے تم مجھے بتاؤ، جو مانگو گی تمہیں دیا جائے گا۔ ایک بات بھلا اپنے دماغ کو حاضر رکھ کے آپ مجھے بتاؤ، رب کو کوئی نہیں پتہ تھا؟ بولیے، پتہ تھا نا کہ تابوت یوسف علیہ السلام کا کہاں پہ ہے۔ یہ بوڑھی بتانے میں نخرے کر رہی تھی تو رب فرما دیتا بھائی چھڈو اس نو، میں آپ پہ ہی دس دینا۔ جو رب رابطہ موسیٰ علیہ السلام سے کر کے یہ بتا رہا ہے بھائی کوئی بات نہیں، مانگنے دو اس کو، وہ مانگے، حامی تم بھر لو اور عطا میں کر دوں گا۔ تو رب سیدھی طرح خود ہی بتا دیتا بھائی چھڈو، مان کر دی تو میں تانوں دس دینا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ رب بھی بتانا چاہتا تھا کہ مان کرنا بندا ہودا، ٹھیک ہے، نخرہ اس کا بنتا ہے، بلا وجہ نہیں کہہ رہی کہ میں کچھ لوں گی تو پھر دوں گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا 10 بھائی کیا مانگتی ہے؟
اور مستدرک امام حاکم کی روایت کے اندر ہے کہ اس بڑھیا نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ، میں یہ مانگتی ہوں کہ کل قیامت کے دن جنت کے اندر رب جو عمارت، جو کمرہ، جو بنگلہ اے موسیٰ تجھے عطا فرمائے، اسی بنگلے میں مجھے بھی جگہ عطا فرمائے۔ یہ سوال کر دیا۔ اب حدیث پاک کے اندر لفظ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کی یہ ڈیمانڈ ناپسند لگی۔ ٹھیک ہے بھائی، میں اللہ کا نبی اور یہ بوڑھی اسی جگہ پہ رہے گی جس بنگلے میں، جس جگہ پہ جنت کے جس کمرے میں اللہ مجھے جگہ عطا فرمائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس بڑھیا کی ڈیمانڈ جو ہے وہ ناپسند لگی۔ کارہ ذالک موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو ناپسند کیا۔ اللہ کریم جل شانہ نے دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بات ڈالی۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا رب ذوالجلال نے کہ موسیٰ ناپسند کیوں کرتے ہو؟ حامی بھرنا تیرا کام ہے، عطا کر دینا میرا کام ہے۔ اب بات آ گئی، روایت تو یہ بھی میں پوری عرض کروں گا، لیکن یہاں تک ہی تعلق تھا اس روایت کے ساتھ جو میں نے وہاں پہ سنائی تھی۔ عرابی نے کیا مانگ لیا؟ اونٹنی اور بکری۔ بھائی ایک سواری تے ایک بچیاں دے پین واسطے دودھ چاہیدہ بکری دا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس بوڑھی سے بھی کیا ہے، عاجز رہا کہ تجھے مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا کہ تو مانگ کیا رہا ہے۔ اور سرکار نے پھر یہ واقعہ سنایا کہ بوڑھیا نے تو کیا مانگا موسیٰ علیہ السلام سے۔ موسیٰ علیہ السلام اس زمانے کے جو نبی پیغمبر تھے ان کا قرب مانگا جنت میں۔ آئی سمجھ کے نہیں؟ ان گال پوری ہو گئی کہ سرکار چاہتے بھی یہی تھے کہ ربیہ بن کعب اسلمی مجھ سے یہی کچھ مانگے کہ جنت کی اندر رفاقت مانگے، میرا قرب مانگے، کیونکہ وہاں پہ کچھ اور مانگا گیا۔ تو سرکار نے اس بڑھیا کا قصہ سنایا کہ بڑھیا نے موسیٰ علیہ السلام کی قرب اور رفاقت مانگی تھی، تمہارا بھی حق یہی بنتا تھا کہ تم مجھ سے یہی کچھ مانگتے۔ پتہ چلا نگاہ نبوت کے اندر بھی ایس نعمت سے بڑی کوئی نعمت۔ اب وہ روایت بھی میں پوری کر دوں، بڑھیا نے جو بتایا، کیونکہ اس میں ہمارے ایک اوپر لگنے والے الزام کی اصلاح بھی ہے اور عقیدے کی وضاحت بھی ہے۔ اس بڑھیا نے کہا بھئی ہوا یوں تھا کہ جس وقت ہوا یوسف علیہ السلام کا وصال، توجہ سے سننا، یوسف علیہ السلام کا وصال ہوا تو یوسف علیہ السلام کی مزار بنانے کے اندر مصر کے جو باسی تھے، رہائشی لوگ تھے، ان کا ہو گیا آپس میں اختلاف۔ مصر کے دو طرفہ آبادی تھی، ایک تھی دریائے نیل کے اس طرف اور دوسری تھی دریائے نیل کے دوسرے کنارے پر۔ اب دونوں لوگ یہ چاہتے تھے دو طرفہ یوسف علیہ السلام کے وصال کے بعد کہ ہم یوسف علیہ السلام کی مزار اپنے علاقے میں بنائیں، ادھر والے چاہتے تھے کہ ہم یوسف علیہ السلام کی مزار اپنے علاقے میں بنائیں۔ اب مفسرین نے لکھا کہ یوسف علیہ السلام کے وصال کے بعد اہل مصر میں جھگڑا ہو گیا، اہل مصر میں جھگڑا ہو گیا کہ ہم نے مزار یوسف علیہ السلام کا ادھر بنانا ہے، انہوں نے کہا ہم نے ادھر بنانا ہے۔ اگر مرنے کے بعد اللہ کا نبی کوئی فائدہ نہیں دے سکتا تو مزار بنانے میں جھگڑا ہی کیوں ہو رہا تھا؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ مزار کے بنانے کے اندر جھگڑا تبھی ہوا کہ جب ادھر والوں کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ نبی بعد از وفات بھی فائدہ دیتا ہے، اور ادھر والوں کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ نبی بعد از وصال بھی فائدہ دیتا ہے۔ اس بڑھیا نے کہا کہ جھگڑے کے اندر پھر کسی سیانے نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ مزار پھر اس زمین پر بری میدانی علاقے میں نہ بناؤ، پانی کے اندر، دریا کے اندر مزار بنا دو یوسف علیہ السلام کا، تاکہ دریائے نیل کا پانی اس مزار کے ساتھ مس ہو کر گزرے گا، اور نیل کا پانی مصر کے اس طرف بھی جاتا ہے اس طرف بھی جاتا ہے، برکتیں دونوں کو ملتی رہیں گی۔ تو پھر ہوا کہ دائیں کنارے پہ بنائیں یا بائیں کنارے پہ، تو اس جھگڑے کو حل کیا تھا کسی نے کہ دریائے نیل کے سنٹر میں مزار بنا دو، اور پھر مزار ویسے بناتے تو دریا کے اندر وہ کیسے باقی رہتا؟ انہوں نے کہا تھا سنگ مرمر کا، پتھر کا بناؤ تابوت، اس تابوت میں رکھو جسم اقدس یوسف علیہ السلام کا، اور پھر اس تابوت کو دفن کر دو دریائے نیل کے اندر، اور دریائے نیل کا پانی اس سے گزر کر ادھر بھی جائے گا ادھر بھی جائے گا، برکتیں ان کو بھی ملتی رہیں گی، برکتیں ان کو بھی ملتی رہیں گی۔
بڑھیا نے وہ جو ڈیمانڈ تھی نا کہ جنت میں مجھے آپ کا قرب ملے، اللہ نے فرمایا تھا موسیٰ چل گارنٹی دے دے، میں نے عطا کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے گارنٹی دے دی، اور بڑھیا نے یہ بتایا کہ ہم نے فلاں جگہ پہ دریا کے سنٹر میں تابوت یوسف علیہ السلام رکھا تھا، وہ پتھر کا بنا کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اپنے احباب کے سمیت، جن کو راستہ نہیں نہ مل رہا تھا۔ اب تفسیر قرطبی والے نے لکھا کہ جس وقت وہ تابوت اٹھا کے اس لشکر والوں نے اپنی سواریوں پہ رکھا، اس تابوت سے نور نکلتا تھا، اور اس نور کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو راستہ مل گیا۔ اس نور کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو راستہ مل گیا۔ واپس پلٹیے جس روایت سے ہم نے بات نکالی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ربیہ سے کہا نا مانگ کیا مانگتے ہو، تو انہوں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت اور آپ کا قرب مانگتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ فرمایا تھا آوا غیر ذالکا، آوا غیر ذالکا۔ اب دیکھو کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کچھ اور مانگ لے، بھئی اے نہیں کوئی اور شے مانگ لے۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ اس کے بعد حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو کا جواب پھر کیا بنتا؟ ایک چیز پہلے مانگی گئی اور سرکار اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اس کے علاوہ اے نہیں کوئی اور شے مانگ۔ مطلب اب دونوں لفظ ایک جیسے ہیں لیکن سمجھنے میں تھوڑا فرق ہے، اور ہم کہیں گے کہ سرکار نے فرمایا ہو اور بھی کچھ مانگ، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے سمجھا کہ سرکار نے فرمایا بھئی نہیں یہ نہیں، معاذ اللہ ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ نہیں دے سکتا کوئی اور شے مانگے۔ اب میں نے دوسری روایت اسی واسطے ایڈ کی تاکہ پتہ چلے سرکار کی منشا بھی یہی تھی کہ یہی مانگے۔ سرکار کا اگلا سوال تھا اس کے علاوہ کچھ اور بھی مانگے۔ اب حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا ہوا ذاکا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اے ہی کافی ہے، یا رسول اللہ یہی کافی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، فرمایا اگر جنت میں میرا قرب چاہتے ہو نا تو کثرت سے سجدہ کرو، اللہ میرا قرب عطا فرما دے گا۔ اب یہ بات بھی یہاں پہ جس مقصد کے لیے میں نے عرض کی وہ یہ تھا کہ اللہ کریم جل شانہ نے چونکہ شیطان نے چڑ کا اظہار کیا تھا سجدے سے، تو رب نے فرمایا تھا کہ میں سجدے پر زیادہ سے زیادہ انعامات عطا فرماؤں گا۔ میرا بندہ جتنا سے جتنا زیادہ سے زیادہ مجھ سے مانگے گا میں اسے کو سجدے پر ہی عطا فرماؤں گا۔ آئی سمجھ گئی نہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے کیا کرو؟ سجدہ کرو، اور بدلہ کیا ہوگا؟ جنت میں میرا قرب، میری رفاقت رب کریم جل شانہ تمہیں عطا فرما دے گا۔ شیطان کو اس سے تھی چڑ، اور رب کریم جل شانہ نے اس کے اندر عظمت رکھ دی، انسان کی سربلندی رکھ دی، مسلمان کی عزت اور تکریم رکھ دی کہ سجدہ تیرے لیے سب سے اہم عبادت ہے۔ اور علامہ اقبال نے کہا تھا نا یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اے اللہ کے دربار کا ایک سجدہ یہ وہ عبادت ہے کہ اس عبادت کے کرنے والے کو اللہ ہزاروں سجدوں سے نجات دے دیتا ہے۔ جس سجدہ ناپسند ہے رب نو تو پھر ادو نجات دے رہے ہیں تو ادو سجدہ کروا رہے دا کہ مطلب یہ ہے کہ غیروں کے سامنے جھکنے سے رب بچا لیتا ہے۔ یہ ایک سجدہ جو نماز والا اسے تو گراں سمجھتا ہے، تجھے مشکل لگتا ہے، لیکن جس کو یہ مل جاتا ہے نا پھر اسے جہان والوں کے سامنے جھکنے سے نجات مل جاتی ہے۔ ہر بندے دی ٹی سی کرنی، ہر بندے دے سامنے سر جھکانا، ہر بندے کی خوشامد کرنی، ٹھیک ہے، اس سے نجات مل جاتی ہے اس بندے کو جس کا یہ سر اللہ کے دربار میں جھکتا رہتا ہے۔ اور جو کثرت کے ساتھ بارگاہ خداوندی کے اندر جھکتا رہے گا، اللہ کریم جل شانہ اسے کسی اور جگہ پہ جھکنے نہیں دے، اس کا سر کسی اور کے سامنے نیواں نہیں ہونے دے گا، کیونکہ یہ ماتھا عزت کی جگہ ہے، اور بنانے والے نے بنایا یہ اس خاطر ہے کہ یہ ماتھا میری دربار میں میری رضا کی خاطر میرے لیے ہی زمین پر رکھا جائے، کسی اور کے لیے
کسی اور کے لیے نہیں۔ یہ اللہ کریم جل شانہ کا حکم ہے، اور اللہ کریم پیچھے چلا جائے پھاڑ کے پیچھے چلا الو جی۔ اللہ کریم جل شانہ چاہتا بھی یہی ہے کہ میرا بندہ میرے دربار میں کثرت کے ساتھ سجدہ کرے۔ اور پہلی بات پہ آ جاؤ، اس پہ میں 2 روایتیں عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹ لوں گا کہ شیطان کو تھی چڑ سجدے سے، اور شیطان اسی وجہ سے اولاد آدم کا بن گیا دشمن، کہ اللہ نے فرمایا تھا آدم کو کر سجدہ، اور سجدہ نہیں کیا تھا تو رب نے فرمایا چل نکل یہاں سے نکل جاؤ۔ صرف نکالا نہیں تھا بلکہ فرمایا تھا قیامت تک تجھ پہ لعنت ہے، لعنتی بھی بنایا تھا۔ اس نے آگے سے کہا تھا کہ میرے سارے کیے دھرے کا کچھ تو دے بدلا، ام ہلنی الی یوم یبعثون، قیامت تک کی مجھے مہلت تو دے دے، لمبی زندگی دے دے۔ تو رب نے فرمایا ٹھیک ہے جا، تجھے اتنی لمبی زندگی ہے، مرے گا نہیں تو قیامت تک۔ اب جس وقت بارگاہ خداوندی سے نکلنے لگا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مقابلہ ڈالا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اس نے کہا کہ جس آدم کی وجہ سے مجھے اپنے دربار سے نکال رہے ہو، میں اس آدم کی اولاد سے اپنے سارے بدلے لوں گا، میں اس آدم کی اولاد سے اپنے سارے بدلے لوں گا۔ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اللہ کے دربار سے نکلتے ہوئے کہا کہ اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ مطلب جس لین تے میں لگا میں سارے نو اپنے پیچھے لاؤں گا۔ اج روکی بیٹھا سجدے تو کہ نہیں، سانو بھی ہر کام دا ساڈے کول ٹائم ہے، نہیں ہے تو رب کے دربار میں سر جھکانے کا ٹائم نہیں۔ 24 گھنٹوں میں فقط 5 نمازیں اس نے رکھیں، اور ساری مکس کر کے بھی ٹائم لگاؤ تو ٹوٹل پہ کوئی گھنٹہ ہی پورا نہیں ہوتا۔ اور شیطان اس بات کا وہاں پہ اللہ کے مقابلے میں چیلنج کر کے آیا تھا، دشمن خدا بھی ہے، دشمن انبیاء بھی ہے، اور مومنین کا بھی دشمن ہے۔ اس نے کہا تھا کہ میں ان کو اپنی راہ پہ لگا لوں گا۔ اب اللہ کریم جل شانہ کی کرم نوازی دیکھو کیا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں ان کو اپنی راہوں پہ لگا لوں گا، لیکن پتہ شیطان کو بھی تھا کہ ہر بندے پہ میرا داؤ الا عبادک منہم المخلصین، کہ یا اللہ جڑے تیرے چنے ہوئے بندے نا، مخلص ایک ہے مخلص، مخلص مخلص مطلب سب میں سے چنے ہوئے جو بندے ہیں، کائنات کا خلاصہ جو لوگ ہیں مولا، وہ میرے داؤ میں۔ شیطان ٹل بھی لگا لینا تو ان فقیروں کو کبھی بھی اپنے کنٹرول میں، ہاں وہ گرمی سردی تو چھوڑو، وہ بیماری کی تھوڑی تھوڑی تکلیفیں چھوڑو، وہ ننگی تلواروں کے سائے میں بھی کوئی سجدے سے روکے تو وہ سجدے سے رکیں گے۔ سخت سے سخت بیماری بھی آ جائے، میرے شیخ کامل حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ خواجگاں خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کوئی آنکھ کا آپریشن کرایا تو ڈاکٹروں نے سختی کے ساتھ منع کیا کہ زمین پہ نماز نہیں پڑھنی، اور ساتھ یہ کہا تھا کہ سجدہ بھی زمین پہ نہیں کرنا، ایتھے ہی بھائی بیڈ پر اشارے کے ساتھ ہی نماز ادا کرنی ہے۔ پر جن فقیروں کو لذت جو سجدے میں ملتی ہے، تو حضور شیخ الاسلام والمسلمین نے بیماری کے اس عالم میں بھی اپنے خادمین سے کہا، جس وقت نماز کا ٹائم ہوا، ہاں ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا وضو بھی نہیں کرنا، تو جس وقت وقت ہوا تو خادم سے کہا کہ پانی لے کے آؤ، اس نے کہا حضرت منع ہے، فرمایا میں نے نہیں کہا پانی لے کے آؤ۔ اب وہ خادم گیا، اس نے پانی لایا، آپ نے وضو فرمایا، فرمایا نیچے جائے نماز بچھاؤ۔ حضور آپ کو منع ہے نیچے نہیں اترنا، آپ نے اوپر بیٹھ کے فرمایا نہیں جہاں نماز بچھاؤ، جہاں نماز بچھائے گی زمین پہ سجدہ کر کے آپ نے نماز ادا فرمائی۔ جن لوگوں کو پتہ ہے کہ اس سجدے میں کتنی سربلندی ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو رب کے لیے جھک جاتا ہے پھر رب اسے نیچے نہیں، اللہ اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے، اللہ اسے اور زیادہ اونچا فرما دیتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ جھکے کس کی خاطر؟ اللہ کی ذات کی خاطر جھکے، اس کے دربار میں جھکے، اسی کی رضا کے لیے جھکے۔ تو جس کو پتہ ہے کہ اس لذت کا، کہ جو لذت رب ذوالجلال جل شانہ نے سجدے میں رکھی، اس کو کوئی شیطان اور نہ ہی کسی شیطان کا شتونگڑا
اسے نماز سے سجدے سے روک سکتا نہیں ہے۔ اس کے سامنے جو تکلیف سے تکلیف بڑی آ جائے وہ اس کو کسی صورت میں بھی نماز سے روک سکتی نہیں۔ اللہ کے دربار میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، جس وقت مسجد میں آتے ہمیں تو قالینیں مل گئیں، نرم صفیں مل گئیں، مصلے مل گئے، جائے نماز مل گئیں، چھتوں پہ چلنے والے پنکھے، اے سی، یہ سارا ماحول۔ اور صحابہ جس وقت مسجد میں آتے تھے تو پتھر اتنا گرم ہوتے تھے زمین پر کہ سجدے سے پہلے وہ سجدے والی جگہ پہ پڑی ہوئی کنکریاں کچھ دیر کے لیے اٹھا کے اپنے ہاتھوں میں مٹھی میں بند کر کے رکھتے تاکہ وہ کچھ ٹھنڈی ہو جائیں، تاکہ اس جگہ پر ماتھا رکھ کر اللہ کے حضور سرب سجود ہوا جا سکے۔ لیکن اس مشقت کے باوجود ان کے سجدوں کی قضا نہیں ہوئی۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ وقتی طور پر تھوڑی بہت مشقت ہے، لیکن بدلے میں اس کے اللہ کریم جل شانہ نے انعام بہت زیادہ عطا فرمانا ہے۔ لو جی وہ روایت جو میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ شیطان نے نکلتے ہوئے کہا کہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان کو کیا کروں گا؟ گمراہ کروں گا۔ اللہ نے کیا جواب ہی دیا تھا؟ اللہ نے فرمایا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَرِفْعَةِ مَكَانِي لا ازال اغفرهم مستغفرونی۔ اس نے کتنی قسمیں اٹھائیں؟ ایک۔ تو شیطان دا بھی چک لے ہوئے تے اعتبار تے رب قسم سے بغیر بھی بولے تب بھی یقین ہے، لیکن اس نے ایک قسم اٹھائی، رب نے اس کے جواب میں 3 قسمیں اٹھائیں۔ اس نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم، رب نے جواب میں کیا فرمایا؟ مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میرے بلند مقام کی قسم۔ کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں اٹھا کے رب نے فرمایا لا ازال اغفر مستغفرونی، جا پھر تیرا میرا مقابلہ ہی صحیح، دنیا جہان میں جا، تو جا کے ٹیل لگا لے، جتنا گمراہ کرنا ہے کر لے، جتنا خراب کرنا چاہتا ہے کر لے۔ میرا جواب یہ ہے کہ میرا بندہ جب تک میرے دربار میں جھکتا رہے گا، معافی مانگتا رہے گا، میں بھی اپنے بندے کو بخشتا رہوں گا۔ لا ازال اغفرهم مستغفرونی، جب تک مجھ سے معافی مانگتا رہے گا میں اپنے بندے کو معاف فرماتا رہوں گا۔ ہماری دماغیں شیطان نے الٹی کر دی۔ میں نے ایک جگہ پہ یہ بات بیان کی، مقصد تو میرا یہ تھا نا کہ بجائے شیطان کی راہوں کے لگنے کے رب ذوالجلال کی راہ پہ، تو بعد میں ایک بندہ کہنے لگا ساری گفتگو سننے کے بعد، بھائی ٹھیک ہے جی، پھر جو مرضی کیتی جائے، رب فرما نہیں دیتا کہ میں بھی بخش دینا؟ تو سانو کس منہ دے نال، ہمارے پاس کیا مطلب چہرہ ہوگا کہ ہم نے رب کی ہی مخالفت کرنی ہے؟ رب کے دربار میں کل جائیں گے تو کیا منہ لے کے جائیں گے؟ ہم نے اس بات کی قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ ہم نے مخالفت کر کے تو پھر بخشا جانا، لیکن یہ بھی تو دیکھو نا، مستغفرونی استغفار کرے گا تو بخشا جائے گا۔ یہ استغفار دا خدا نخواستہ موقع بھی نہ ملے، بے نیاز ذات ہے نا، ہو سکتا ہے ایک سانس کے بعد دوسرا سانس بھی نہ آئے۔ استغفار اور توبہ پہ اعلان معافی ہے رب کا، لیکن استغفار بھی تو کرنے کی کسی کو توفیق ہو نا۔ شیطان نے ایسا شیطان بنایا کہ وہ شیطان بھی اپنی غلطی نہ مانا جو کچھ کیا، اور آج تک صورتحال یہ ہے کہ جرم کرنے کے بعد شریعت کو غلط کہہ لیں گے، مسجد کے مولوی کو غلط کہہ دیں گے، جس کی تقریر سنی اس کو غلط کہہ دیں گے، تو جواب میں ٹھیک ہے جی، جس راہ پہ میں چل رہا ہوں وہ ٹھیک ہے جی۔ تو ان پتہ ہی نہیں، پتہ شاید اپنے آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ بھی نہ آتا، وضو کا طریقہ نہیں، میں ٹھیک ہوں، اپنے آپ کو صحیح کہنا۔ اے بزرگوں سے پوچھو پرانے وقتوں کے جو لا علم لوگ ہوتے تھے، اے جدید روشنی سے بالکل بے شک دور ہوتے تھے، ان کو کوئی جا کے بتاتا، ان کا جواب ہوتا اساں گناہگار ہاں، دین نبی دا سچا ہے، یہی جواب ہوتا تھا نا۔ اور جس بندے کی زبان سے یہ نکل گیا کہ میں گناہگار ہوں، حدیث پاک میں آتا ہے رب فرشتے سے فرماتا ہے انہوں معاف کر دے۔ فرشتہ پوچھتا ہے نا کیوں؟ تو فرمایا جانتا تو ہے نا میرا کوئی رب ہے، عہدہ مجرمہ میں، یہ تو اسے پتہ ہے نا میرا کوئی ہے مالک، میں سائیاں اعلیٰ ہاں، میرے مالک ہیں کوئی، اور اس مالک کا میں مجرم ہوں، یہ سمجھتا ہے نا، تو اپنے جرم کا اقرار و اعتراف کر لینا بھی، یہ اس کی ندامت و شرمندگی۔
اور اس پر بھی اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ جرم کا اعتراف بھی تو بندے کو ہو نا، اپنی غلطی کو غلطی تو سمجھے، اپنے گناہ کو کم از کم گناہ تو سمجھے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ہم نے گناہ کو نیکی اور نیکی کو الٹی گنگا بہتی ہے، فل الٹ طریقہ کار، جو اچھا کام ہے اس کو برائی، اور جو برائی ہے اس کو اچھائی، وہ سمجھ لیا گیا۔ اب کیا کیا باتیں آپ کے سامنے اظہار کی جائیں۔ ابھی یہ مولانا عطر مقبول صاحب بھی بتا رہے تھے، اور بھی کئی لوگوں سے باتیں سنی۔ ہمارے پاس نیکی نمائش کا نام، جہاں نمائش نہیں وہ نیکی نہیں۔ اب عورت ایک غیر محرم قافلے کے ساتھ عمرے یا حج پہ نکل کے چلی جائے، ثواب ملے گا کہ گناہ؟ بولیے۔ شرع منع کیا ہے کہ بغیر محرم کے سفر، اپنے محرم کے بغیر سفر، اتنے لکھاں روپیہ بھی لا کے کیا ہے یہ نیکی ہے، حالانکہ ہے کیا؟ گناہ۔ اور وہ کام نہ کرے یہ کیا ہے؟ نیکی۔ اس نہ کرنے کو کیا سمجھتے ہیں؟ گناہ سمجھتے ہیں۔ جو نیکی ہے اس کو گناہ، اور جو گناہ ہے اس کو نیکی سمجھا جا رہا ہے۔ اس واسطے شیطان کا ہتھ کنڈا زور آور ہو گیا، اور شیطان اپنی راہوں پہ لگا چکا۔ ہم رب کے حضور کیا منہ دکھائیں گے کہ رب ذوالجلال جل شانہ نے ہمیں ایک بار نہیں کئی بار فرمایا، اور شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ٹھیک ہے کہ مطلب ایک دشمن وہ ہوتا ہے جو ظاہر سے کہے بھئی میں تیرے نال ہاں تے اچھی اچھی باتیں تھے، اندر کھانے ٹانگیں کاٹے۔ فرمایا نہیں، شیطان انجدہ نہیں، شیطان کھلم کھلا دشمن ہے۔ اس نے واضح نہیں کہہ دیا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، کہ یا اللہ میں ان کے سامنے سے بھی آ جاؤں گا، ان کے پیچھے، ان کے دائیں، ان کے بائیں، اور ایسی طاقت کہ ہماری رگوں میں جہاں خون چلتا ہے وہاں تک بھی یہ اثر انداز ہو جاتا ہے۔ اتنا ڈاڈا دشمن، اور ہم نے سیکورٹی کیا بٹھائی اس کے لیے؟ اللہ کریم جل شانہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا تھا وہ ہے کثرت سے سجدہ کرنا، کثرت کے ساتھ سجدہ کرنا۔ یہ شیطان کے ناک کو خاک آلود کرے گا، شیطان کی پسپائی ہوگی اس سے، شیطان کی بے عزتی ہوگی اس سے، اور شیطان اس کی وجہ سے دور ہٹے گا۔ اپنے آپ کو اگر شیطان سے بچانا ہے تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر کثرت کے ساتھ سجدہ کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو وظیفہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے پیش نظر، کہ ہم یہ نہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی دودھ کے ساتھ دھویا ہوا ہے، ہم گناہ گار لوگ ہیں، تو کثرت کے ساتھ اپنی زبان سے استغفار کرتے رہنا، کثرت کے ساتھ اپنی زبان سے استغفار کرتے رہنا۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ سے ثابت ہے کہ یہ وہ وظیفہ ہے جس سے اولاد بھی نصیب ہوتی ہے، اللہ رزق میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے بار بار معافی مانگ، رسول کریم ایک دن میں 70 بار استغفار کرتے ہیں۔ کون؟ اللہ کے رسول، نبیوں کے نبی، سارے رسولوں کے سردار، جو گناہوں سے بالکل گناہوں کے گاف کا ایک کش بھی وہاں پہ سوچنا بھی کفر ہے۔ اس عظیم ذات کا انداز کرم دیکھو کہ وہ ایک دن میں 70 بار استغفار کر رہے ہیں۔ کیوں بھلا؟ ہمیں سکھانے کے لیے کہ میں وہ ہوں کہ میں گناہوں سے پاک ہوں، لیکن پھر بھی 70 بار کر رہا ہوں۔ ہمارا حق کم از کم گھٹو گھٹ 70 بار تو بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ ٹھیک ہے، جتنے بھائی بیٹھے ہو ہاتھ اٹھا کے تو وعدہ نہیں، لیکن اپنے دل میں یہ ارادہ کر لینا کہ ایک دن کی ایک تسبیح استغفار کی ہوگی کہ نہیں؟ ہاں، استغفار اور اس کے ساتھ ساتھ کثرت سجود یہ شیطان کی رسوائی کا سبب بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔